اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج لیول 4 کا سبق نمبر 19 ہے، جس میں ہم 23ویں پارے کے صفحہ نمبر 11 یا 10 سے لے کر 15 تک پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ صافات کی آیت نمبر 133 سے لے کر 182 تک پڑھ کر اس کو مکمل کریں گے۔ سورۃ صاد کو شروع کریں گے اور اس کی ابتدائی 50 یا پھر 62 آیات پڑھیں گے وقت کے مطابق انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو چلیے باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے مختلف انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہم نے سنا سورۃ صافات میں۔ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک تسلی کا سما بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا ابھی سے تم ایسے کہہ رہے ہو، اور جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بعض انبیاء رسول یا اللہ کے نیک بندوں کے جسم کو آرے میں رکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا، وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں انبیاء اور رسول کے واقعات ہمارے لیے ایک بہت بڑا سامان عبرت ہے، خاص کر ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امہ، اگر کسی زمین کے ٹکڑے پر اہل اسلام پر ظلم و ستم ہوتا ہے یا دین اسلام کے ساتھ کچھ برا کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، پہلے اقوام اور پہلے انبیاء رسول کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں متحد ہو کر اس کی تدارک کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی البتہ رسولوں میں سے تھے، مرسلین بھیجے گیوں میں سے تھے۔ مرسل اور جمع مرسلین کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بھیجے گیوں میں سے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جب ہم نے انہیں بھی نجات دی، ان کے اہل و عیال کو بھی نجات دی، اجمعین سب کے سب کو، ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل عیال سب کو نجات دی، سوائے کس کے؟ اللہ، سوائے عجوزن، ایک بڑھیا عورت، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ غابر کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے رہنے والے ہیں، سوائے اس بڑھیا عورت کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، بے شک البتہ تم گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کرتے ہوئے، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ صبح شام جب تم گزرتے ہو تو تم دیکھتے ہو ان کو، ان کے حال کو دیکھتے ہو، ان کے انجام کو دیکھتے ہو، قوم لوط کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، ان تمام چیزوں کو تم دیکھتے ہو، تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر۔
تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا بڑا مختصر سا تذکرہ تھا. اب چلتے ہیں جی حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کی طرف. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی البتہ رسولوں میں سے تھے، بھیجے گیوں میں سے تھے. کیا ہوا؟ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، اِذْ أَبَقَ جب وہ بھاگے. عربی زبان میں آبق کہتے ہیں، اسم فاعل یعنی آبق، یہ فعل ماضی ہے آبا کا، اسے سے اسم فاعل آبق کہتے ہیں جو غلام اپنے آقا سے چھپ کر بھاگ جاتا ہے. جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبق، العبد الآبق. تو دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جب وہ بھاگے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے، انہیں اللہ کے حکم سے بستی کو چھوڑنا چاہیے تھا. جب اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکلے، کس طرف نکلے؟ الی الفلک، کشتی کی طرف. اچھا وہ کیسی کشتی تھی؟ المشحون، بری ہوئی تھی. شاہن سے ہے نا، شاہن لوڈڈ کو کہتے ہیں، بری ہوئی کشتی کی طرف گئے. فساہما، اب بہت مختصر واقعہ ہے، تفصیلی آپ کئی مرتبہ اس کے بارے میں سن چکے ہیں. اب ہوا یہ کہ کشتی بور میں پھنسنا شروع ہو گئی. قوم کے لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، تو چلے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. جس کا نام نکلے گا اس کو پانی میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے. فساہما، بس قرآن اندازی کی انہوں نے. فکانا، تو تھے حضرت یونس علیہ السلام من المدحضین. مدحضین کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ حضرت یونس علیہ السلام تھے مدحضین میں سے، مطلب جو جن پر غلبہ پایا گیا، مطلب باقی سارے لوگ ان پر غالب آئے اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، انہیں پانی میں پھینک دیا گیا. اب جب پانی میں پھینکا تو کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. حوت کسی نارمل چھوٹی مچھلی کو نہیں کہتے، جو بڑی ویل مچھلی ہوتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں. تو حوت نے ان کو نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے والے تھے، مطلب اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ یونس اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تو دیکھو کیا آزمائش آ گئی. فَلَوْلَا، پس اگر نہ، انہو، یہ کہ وہ کانا ہوتے، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے، پس اگر نہ وہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے. اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تسبیح کی تھی جی؟ انہوں نے کیا تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کی پاکی انہوں نے بیان کر دی، اللہ کی تسبیح بیان کر دی. تو کیا ہے جی کہ اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے تو پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ فرمایا اگر نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے، لَلَبِثَ، البتہ وہ ٹھہرتے، فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن انہیں اٹھایا جائے گا. یبعثون فعل مجہول ہے پیسے ویسے، مطلب جس دن اللہ کے بندوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرتے. تو کیا ہوا؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، عراء کہتے ہیں چٹیل میدان. نبذنا، ہم نے پھینک دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں پھینک دیا چٹیل میدان میں، مطلب وہ جو مچھلی تھی جو ان کو نگل گئی تھی، اس نے ان کو باہر نکالا اپنے پیٹ سے اور ایک کنارے پر، ایک چٹیل میدان میں، وہاں پر انہیں گرا دیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بڑے بیمار تھے. سقیم کا مطلب کیا ہے؟ بیمار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں جو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں. تو اب بیمار ظاہر بات ہے مچھلی کے پیٹ سے نکلیں تو ایک خاص طرح کا انہیں بخار بھی ہو گیا، اور یقیناً وہاں پر رہ کر کمزوری اور وہ ساری چیزیں، تو ان کا جسم بالکل لاغر ہو گیا. اللہ نے ان پر کیا انعام کیا جی؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، ہم نے اگایا ان پر ایک درخت. وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا علیہ ان پر، شجرتن، ایک درخت. اچھا وہ کیسا درخت تھا؟ من یقطین، یقطین کہتے ہیں بیل، ایسا درخت جس کا تنا نہیں ہوتا. جیسے ہوتی ہے نا ہمارے ہاں بیل، تربوز کی بیل ہے، مختلف سبزیوں کی، کدو وغیرہ کی بیل ہوتی ہے، مطلب ایسا پودا جس کا تنا نہیں ہوتا. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں جی؟ یقطین.
تو ہم نے ان پر ایک درخت اگایا، ایک بیل نما درخت. وہ درخت بڑے بڑے پتوں والا تھا، تو اس کے سائے سے انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی، دھوپ وغیرہ سے، اور ان کا بخار اور کمزوری جاتی رہی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 کی طرف. مئت الف عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ 1,00,000. مئہ کا مطلب 100، الف کا مطلب 1000، تو 100,000 ملے تو 1,00,000 بنتا ہے. او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ. یا تو وہ جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ان کو یا تو وہ 1,00,000 تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے. تو کیا ہوا؟ فآمنوا، پس وہ ایمان لائے. فمتعناہم، ہم نے انہیں فائدہ دیا. الہین، ایک مقرر وقت تک. وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ دیا. آپ کے علم میں ہے کہ صرف ایک واحد قوم ہے کہ اللہ کا عذاب آنے کے بعد جن کو فائدہ ہوا. مطلب اللہ کا عذاب آ چکا لیکن انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ کی طرف گڑ گڑائے، روئے. یہ ایک قوم ہے جس کو اس سے کیا ہوا جی؟ فائدہ ہو گیا، ان کی توبہ ان کے کام آ گئی. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 148 میں. فآمنوا، وہ ایمان لائے. مطلب وہ اللہ کے عذاب آنے کے بعد جب وہ سب ایمان لے آئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچایا. یہاں متاع سے مراد دنیا کا فائدہ ہے کہ مطلب ایک مقرر وقت تک وہ دنیا کا فائدہ وغیرہ حاصل کرتے رہے. فاستفتہم، آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے ذرا پوچھئے، علی ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے بیٹے ہیں. تو آپ کے علم میں مشرکین مکہ کے یہاں 2 عقیدوں کا رد ہونے والا ہے. ایک عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو یہ ملائکہ ہیں نا، فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. مطلب اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اللہ کی بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ ام خلقنا الملائکۃ، یا ہم نے پیدا کیا جب فرشتوں کو اناثن مونس، یا ہم نے فرشتوں کو جب مونس پیدا کیا، وہم شاہدون، تو وہ حاضر ہو کر دیکھ رہے تھے. مطلب جب فرشتوں کو مونس پیدا کیا گیا تو وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ اللہ نے ان کو مونس بنایا اور نہ ہی وہ اس چیز پر گواہ تھے. الا، جان لو، انہم من افکہم لیقولون، بے شک وہ اپنی جھوٹ کی بنیاد پر البتہ یہ باتیں کرتے ہیں. یہ جو باتیں کہتے ہیں نا اپنے جھوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں. ولد اللہ، کہ اللہ نے کسی کو جنا یا اللہ کی اولاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، اصل میں تھا اصطفى، جو استفہام کے لیے آتا ہے، کوسچن کے لیے، سوال کرنے کے لیے، تو ان دونوں حمزہ کو ملا کر اصطفیٰ کر دیا گیا. کیا اس نے چن لیا ہے؟ استفا یستفی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ چن لینا. اسی سے مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ آپ مصطفیٰ ہیں، مطلب آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں. تو اصطفى البنات، کیا اللہ نے بیٹیاں چن لی ہیں علی البنین، بیٹوں پر؟ مطلب اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم نے، تو کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو چن لیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی بڑے واضح دلیل ہے، یا یہ جو تم باتیں کرتے ہو تمہارے پاس کوئی واضح اس چیز کی دلیل ہے؟ کھلم، واضح، مبین. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، تو ذرا اپنی کتاب لے کر آؤ. فَأْتُوا، پس لاؤ، بِكِتَابِكُمْ، اپنی کتاب. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی کتاب لاؤ. یعنی وہ جو کتاب تمہارے پاس ہے، جس کتاب کی بنیاد پر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ایسے ہے، یہ ایسے، آگے چل کر جنات کے بارے میں بھی عقیدہ ہے، تو ذرا اپنی وہ کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اللہ.
یہ تو پہلا عقیدہ مشرکین مکہ کا گزرا کہ وہ فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب دوسری ان کا باطل عقیدہ سنیے، گمراہ کن عقیدہ، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنایا، بَيْنَهُ اس کے درمیان، مطلب اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنوں کے درمیان، نسب، انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جنوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری قائم کی تو اللہ اور جنوں کے درمیان کوئی نسب کا رشتہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اصل میں جو جنات ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق جنہوں نے جان لیا ہے کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک وہ البتہ حاضر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ جنوں کو تو پتہ ہے کہ انہیں تو خود اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، انہم بے شک وہ، لمحضرون البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ جنوں کو تو پتہ ہے کہ قیامت کے دن تو انہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، تو کس طرح وہ جنوں کے اور اللہ کے درمیان کوئی نسب، کوئی رشتہ داری تلاش کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھے تو سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے، یہ جو عمل کر رہے ہیں نہ تو اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ اللہ نے اس کو پسند کیا، اور اللہ اس شرک سے اور ایسے شریکوں سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے؟ جی عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ الا مگر عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے، مگر اللہ کے چنیدہ بندے، ہاں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم انہیں بہکا نہیں سکتے، فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ ما انتم نہیں ہو تم علیہ اس پر، بفاتنین بہکانے والے، فتنے میں ڈالنے والے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں تم انہیں کوئی ان کے بہکاوے کا سبب نہیں بن سکتے۔ ہاں تم کس کے بہکاوے کا سبب بن سکتے ہو؟ الا مگر من ہوا صال الجحیم، جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، جو جہنم میں جانے والے نا، تمہاری پہنچ تو بس اس تک ہے، تمہاری پہنچ تو بس اس تک ہے جو جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ ما منا وما منا، وما اور نہیں ہے، منا ہمارے اندر، الا مگر اور نہیں ہے ہم میں، الا مگر لہو اس کے لیے مقام ایک جگہ ہے، معلوم مقرر، ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، اس کے لیے ایک مقرر، اللہ کے مقرر جگہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں معلوم ہے، اچھا ہے تو پھر بھی معلوم ہے، برا ہے تو پھر بھی معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک البتہ ہم ہی، لصافون البتہ صفے باندھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے صف کے اندر پیش ہونے والے ہیں۔ صفا یصف سے اسم فاعل ہے، صافون۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی، بے شک البتہ ہم ہی، المسبحون تسبیح کرنے والے ہیں، اور بے شک البتہ ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ وہ تو البتہ کہتے تھے، اور اگرچہ وہ تو البتہ کہتے تھے، دیکھیں ماضی استمراری آ رہا ہے، پاس کنٹینیو، یقولون فعل مضارع ہے، اس سے پہلے کانا چیپٹر آیا، کانوا یقولون، وہ تو کہتے تھے، کیا لو ان عندنا ذکرا، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تو ایسے کہتے تھے کہ لو ان عندنا ذکرا، اگر ہمارے پاس کوئی ذکر ہوتا نا، من الاولین پہلوں کی طرح کا، یعنی جیسے پہلی اقوام کے پاس، مطلب یہود و نصارہ کے پاس، دیگر اقوام کے پاس اللہ نے ایک ذکر نازل کیا، ایک نصیحت ان کی طرف بھیجی، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذکر ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ، تو ہم اللہ کے بندے ہوتے، مخلصین خالص، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دیکھیں یہود کی طرف انبیاء رسول آئے، یہود و نصارہ کی طرف، دیگر اقوام کی طرف، کیونکہ وہ جاتے یمن،
فلسطین، شام، ان ممالک کا جب سفر کرتے، وہاں پر انبیاء رسول کے واقعات سنتے، کتابوں کو دیکھتے، کتابوں کی تعلیمات کو دیکھتے، تو وہ یہ کہتے اگر ہماری طرف کوئی ذکر آیا نا تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے ہو جائیں گے جی۔ تو کیا ہوا؟ جب اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں، فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ انہوں نے کفر کر دیا ان کے ساتھ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ذکر کے ساتھ۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق سبقت لے گئی ہے ہماری بات ہمارے رسولوں کے لیے، لعبادنا، ہمارے بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ المرسلین، جو رسول ہے بھیجے گئے، ہمارے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کے لیے بات سبقت لی گئی ہے۔ کیا بات سبقت لی گئی ہے؟ انہم لہم المنصورون، یہ بات انہم، بے شک وہ، لہم، البتہ وہی، تاکید دیکھیں، انا لام، انا آیا لام۔ چلیں چیٹ کے اندر بتائیں اس آیت کریمہ میں تیسری تاکید کہاں ہے؟ ایک انا تاکید کے لیے آیا، لہم میں لام تاکید کے لیے آیا، تو بتائیے تیسری تاکید کہاں ہے؟ فرمایا انہم لہم المنصورون، منصورون کا مطلب مدد کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات سبقت لے گئی ہے ہمارے رسولوں پر، یہ بات سبقت لے گئی ہے کہ ان کی مدد کی گئی ہے، ان کی مدد کی گئی ہے، المنصورون۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر البتہ وہی غالب آنے والے ہیں، ہمارے لشکر ہی غالب آنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے پھر جائیے، حتی حین، ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک آپ ان سے پھر جائیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھیے بصارت سے، اور انہیں دیکھیے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ انہیں دیکھیے اور ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے فرمایا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پس جب وہ اترتا ہے، ساحہ کہتے ہیں جی کھلے میدان کو، کھلی جگہ پر اترتا ہے، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح۔ جب اللہ کا وہ عذاب وغیرہ اترتا ہے کسی کھلی جگہ پر، تو ساحہ عربی میں میدان وغیرہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، تو جو ڈرائے گئے ہیں، منذرین جن کو متنبع کیا گیا ہے، جو منذرین ڈرائے گئے ہیں، ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے، ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے، جس صبح میں ان پر عذاب آنا ہوتا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے پھر جائیں ایک وقت تک، حین کہتے ہیں مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک آپ ان سے اعراض کیجئے، پھر جائیے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، کون سا رب؟ رب العزہ، جو عزت کا رب ہے، کس سے پاک ہے؟ عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے وصف بیان کرتے ہیں، وہ اس سے اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، وسلام، اور سلامتی ہو علی المرسلین، رسولوں پر بھیجے گئوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سورۃ صافات کے آخر میں جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 180، 81 اور 82، تو یہ 3 آیات وہ ہیں جو آپ علماء کرام کے بیانات وغیرہ کے آخر میں انہیں کہتے ہوئے سنتے ہیں، جس کے ساتھ تو وہ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ صافات کے اندر یہ جو دعوت توحید اور یہ انسانوں کی نصیحت کا ایک پیغام، گزشتہ انبیاء کے واقعات، یہ سارا کچھ ذکر کیا، تو آخر پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ پچھلے اقوام نے اللہ کو مانا یا نہ مانا، تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ نقصان ہو جائے گا یا تمہارے نہ ماننے سے کوئی کچھ غلط ہو جائے گا، نہیں، تمہارا نہ ماننا تمہارے اپنے لیے ہی
نقصان کا باعث ہے، کیونکہ وہ اللہ تو پاک ہے، وہ تو رب العزت ہے، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کرام نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ، ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں علم حاصل کیا، شیخ صالح العثیمی، شیخ صالح العثیمی حافظ اللہ نے اس آیت کریمہ سے بڑا پیارا نقطہ اخذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب باقی انبیاء رسول کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی ان کے لیے ہم صرف سلام کہتے ہیں، علیہ السلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجتے ہیں تو صلاۃ و سلام دونوں الفاظ کہتے ہیں۔ وجہ یہ دلیل ہے کہ دیکھیں آیت نمبر 181 میں اللہ نے باقی رسولوں کے لیے کیا کہا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہو، اور اس سے پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک ایک رسول کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو، درود بھیجو، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا، اور سلامتی بھیجو۔ تو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دونوں۔ چلیے جی، تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری سورۃ صافات مکمل ہوئی۔ تو چلیے آپ دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کا جواب درست ہے۔ جو ہم نے جواب پوچھا تھا کہ سوال پوچھا تھا کہ آیت نمبر 182 میں ایک تاکید تو ہے جی ان، دوسری تاکید ہے ہم سے پہلے لام، انہم لا، ٹھیک ہے، تیسری تاکید کہاں ہے جی؟ سسٹر نجمہ ہے، ان کا جواب درست ہے۔ زبیر اسلام میں تقریباً جواب درست ہے یا قریب قریب ہے۔ تیسرا جواب جن کا درست ہے جی محمد حبیب ہیں، جواب درست ہے۔ نہیں، نون تاکید کا تو نہیں ہے یہاں پر، نون کون سا تاکید کا آ گیا؟ دیکھیں منصور کی جمع ہے منصورون، یہ تو جمع کا نون ہے، واو نون۔ سسٹر صفیہ کاشف ہیں، جواب درست ہے۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ تیسری تاکید کیا ہے؟ تیسری تاکید ہے تکرار۔ بولے تیسری تاکید کیا ہے جی؟ تکرار۔ تکرار کا کیا مطلب ہے کہ ہم رپیٹ آیا ہے۔ دیکھیں یہ تیسری تاکید ہے نا، قرآن مجید میں جب بھی کچھ الفاظ رپیٹ آتے ہیں نا سیم میننگ کے، تو وہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہم، بے شک وہ، اب اگر یہ ہوتا نا انہم المنصورون یا منصورون تو بالکل درست تھا، بے شک وہ مدد کیے گئے ہیں، لیکن کیا ہے انہم، بے شک وہ، لا، البتہ، ہم، دوسری مرتبہ ہم آیا، ہم المنصورون، البتہ وہی ہیں مدد کیے گئے۔ مطلب جو رسولوں کے مقابلے میں دیگر لوگ ہوتے ہیں، رسولوں کا انکار کرنے والے، رسولوں کو جھٹلانے والے، ان کی مدد نہیں کی گئی، بلکہ اصل میں رسول ہیں جن کی مدد کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ چیٹ میں بتائیے، تیسری تاکید کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ قرآن مجید میں تدبر کہلاتا ہے، غور و فکر کیا کریں آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آپ قرآن مجید کو سیکھنے والے ہیں، آپ ایسی چیزوں میں غور و فکر تدبر کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا کریں۔ تو آپ ایک مرتبہ سورۃ صاد کے موضوعات کو دیکھیے، ہم انشاءاللہ کچھ لمحات میں سورۃ صاد کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔
جی بارک اللہ فیکم. چلیے الحمدللہ کہ آپ کو اس نقطے کی سمجھ آ گئی. تو اب ہم چلتے ہیں جی سورۃ صاد کی طرف. سورۃ صاد یہ بھی مکی صورت ہے. سورۃ صافات جو آپ نے پڑھی وہ بھی مکی صورت تھی. اس سے پہلے سورۃ یاسین پڑھی، سورۃ فاتر پڑھی. سب مکی صورتوں کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. مکی صورتوں کے موضوعات میں بڑا غور و فکر کیا کریں. تو چلیں سورۃ صاد کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورۃ صاد مکی صورت ہے. اس کی آیات کی تعداد 88 ہے. صورت کا نام پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. اس صورت کے بنیادی مضامین میں قرآن کی دعوت، توحید و آخرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت شامل ہے. کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی وعید دی گئی ہے. متفرق انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. سورۃ صاد کے اندر بھی کچھ انبیاء کرام کے واقعات ہیں. آج انشاءاللہ ہم پڑھنے بھی جا رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. انبیاء رسول کے مختلف واقعات ہیں جی اس سورت مبارکہ میں، سورۃ صاد میں. تو چلیے سورۃ صاد کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد حروف مقطعات میں سے ہیں. والقرآن ذی الذکر. والقرآن آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو آخری صورتیں ان کے اندر اکثر، اور ہم سورۃ یاسین میں بھی پڑھ چکے ہیں، اکثر جو واو ہوتا ہے آیات کے شروع میں وہ قسم کے معنی میں ہوتے ہیں. والقرآنی قسم ہے قرآن کے، ذکر ذکر والے، ذکر والے قرآن کی قسم ہے. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق. فی عزت کس میں ہے جی؟ عزت میں اور مخالفت میں. عزت سے مراد یہاں تکبر ہے، مطلب وہ ایک فخر و تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق، شقاق کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو شک صدر نہیں ہے، سینے کو پھاڑنا، شک صدر کا واقعہ. تو شک کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، تو شقاق مطلب الگ الگ مخالفت، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کافر لوگ، تکبر میں ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن اقوام کتنی ہم نے ان سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا. دیکھیں قرن اسم نکرہ، اسم نکرہ سے پہلے من آتا ہے تو بعد میں عموم پیدا ہو جاتا ہے. کتنی ہی اقوام. فنادوا پس انہوں نے پکارا، مطلب جب ہلاکت کا وقت آیا تو انہوں نے پکارا. ہلاکت کا وقت آیا تو بولے انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے پکارا. وَلَاتَ حِينَ مَنَاص تا یہاں پر زائدہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. بعض اوقات عربی میں کچھ حروف زائدہ ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ زائدہ ہے. تو یہاں پر تا زائدہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. فنادو پس انہوں نے پکارا. وَلَا لا کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں تھا. حینا اس وقت، مناس کوئی چھٹکارا، مطلب انہوں نے پکارا لیکن ٹائم گزر چکا تھا، اس وقت انہیں کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہوا. کفار نے کیا تعجب کیا جی؟ وَعَجِبُوا اور انہوں نے تعجب کیا. أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ اور کافروں نے کہا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ یہ جادوگر ہے جھوٹا. هَذَا سَاحِرٌ یہ جادوگر ہے، کذاب جھوٹا. اجعل الآلہۃ کیا اس نے بنایا ہے معبودوں کو، الہ واحدہ ایک معبود، کیا سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب بے شک یہ البتہ بہت عجیب چیز ہے. ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے، عجاب بہت عجیب، یعنی بہت عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا ہے. وانطلق الملأ منہم وانطلق اور چلے، الملأ سردار، منہم ان میں سے سردار چلے. کیا کہتے ہوئے؟ انمشو کہ چلو، وصبروا اور صبر کرو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر. مطلب یہ سردار اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر صبر کرو. یعنی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ تمہارے یہ معبود کچھ سنتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہ بت ہیں، معبودان باطل ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی عبادت پر ڈٹے رہو، صبر کرو. ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا بے شک یہ، لشیء البتہ یہ کوئی چیز ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے، بے شک یہ ہے البتہ وہ بات جس کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ ہے وہ بات جو یراد ہے، جس کا ارادہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں، یعنی باطل کا، اہل باطل کا، جو اہل باطل ہیں، کسی غلط چیز پر ہیں، ان کا کسی غلط چیز پر ڈٹ جانا یہ ان کے درست ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی کو گناہ کے کام پر یا کسی کو غلطی کے اوپر ڈٹے ہوئے دیکھیں، وہ اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے، ثواب سمجھ کر کر رہے، اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو آپ کہیں جی یہ تو بڑا ثابت قدم ہے. یہ ثابت قدم نہیں ہے، اس کی آزمائش ہے کہ ایک تو غلط کام کر رہے اور دوسرا غلط کام کو درست سمجھ کر کر رہے، اور اس پر وہ ڈٹ چکے، اپنی ضد میں آ چکے، فی عزت و شقاق. یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش ہے. دیکھیں، ایک بندہ گناہ کر رہے، گناہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا کرے، اللہ سے وہ توفیق کا سوال بھی کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ گناہ سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا. لیکن ایک بندہ جو گناہ کر رہے، گناہ کو ثواب سمجھ کر کر رہے، درست سمجھ کر کر رہے، چاہے وہ کوئی بدعت ہے، کوئی گمراہی یا کوئی جہالت یا ضلالت ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کر رہے، تو اس کی واپسی کی امید بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو مشرکین مکہ بھی ایک غلط عقیدے پر تھے، اور پھر اس پر اتنا ڈٹ گئے کہ ایک دوسرے کو صبر دلانے لگے، کہنے لگے اپنے معبودوں پر صبر کرو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے ہیں جی، کہتے ہیں ما سمعنا بہذا، نہیں ہم نے سنا یہ، فی الملت الآخرہ، جو دوسری ملتیں ہیں ہم نے اس میں تو یہ نہیں سنا. جو دوسری ملتیں ہیں مطلب جو دوسری اقوام عالم ہے. دیکھیں مشرکین مکہ کی یہ بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں نصارہ پر بھی تو کتاب اتری ہے نا، وہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہودیوں پر کتاب اتری ہے، دیکھیں حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں مجھ پر کتاب اتری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں. سمجھ آئیے آپ کو آیت نمبر 7، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو مشرکین مکہ کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھیں وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں مجھ پر کتاب اتری ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. تو پھر کس نتیجے پر وہ پہنچے؟ ان ھذا الا اختلاق، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اختلاق، کوئی گڑی ہوئی بات. یہ تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گاڑ لی ہے. انزلا، کیا نازل کیا گیا ہے، فعل مجہول، کیا نازل کیا گیا، علیہ ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذکر ذکر، من بیننا ہمارے درمیان، کیا ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ذکر نازل کیا گیا، انہی پر کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں چھوڑ کر، ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، مالدار ہیں، اولاد والے ہیں، ہم جا اور سلطان والے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر کیا ان پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک، اصل یہ ہے کہ بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، من ذکری، میرے ذکر سے، میرے ذکر سے وہ شک میں ہیں. بل لما، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لما یذوقو، یہ لما بھی لم کی طرح ہے، جو فعل مضارع پر آتا ہے اس کو نفی اور فعل ماضی میں لے جاتا ہے. لما یذوقو، انہوں نے نہیں چکھا ابھی تک عذابی، میرا عذاب. ہاں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک، ام عندهم، یا ان کے پاس ہیں، خزائن، خزانے، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے، یا ان کے پاس تیری رب کے رحمت کے خزانے ہیں. رب کی صفت کیا آئی جی؟ العزیز الوہاب، العزیز جو زبردست ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، عزیز، الوہاب بہت نوازنے والا ہے. ہاں، یا یہ ہے کہ ان مشرکین مکہ کے پاس کوئی اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں جو اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ گڑنے والے ہیں، وہ نعوذ باللہ جادوگر یا مجنون ہیں. ہاں دوسری بات،
ام لہم ملک السماوات والارض، ام لہم یا ان کے لیے ہے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت والارض اور زمین کی۔ دوسری بات یہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ کیا کریں جی، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، وہ تو سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جائیں۔ یعنی اگر زمین و آسمان کی بادشاہت ان کے پاس ہے تو اصل میں ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا۔ تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، وہ رسیاں پکڑ کر، جیسے وہ کوئی پرانے زمانوں میں پہاڑوں وغیرہ پر یا اور جدید زمانوں میں بھی کوہ پیما وغیرہ رسیاں پکڑ کر اوپر چڑھتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت ان کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ تو اوپر آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ نے فرمایا جندن، لشکر ہے، ان میں سے کوئی بات نہ تو ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، نہ ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، تو پھر کیا ہے؟ جندن، لشکر ہے۔ جندم ما یہ کوئی ایسا ہی لشکر ہے، کوئی بھی لشکر ہے۔ ہنالک یہاں پر محزوم، مغلوب کے معنی میں ہے، شکست دیا گیا، من الاحزاب، دیگر گروہوں کی طرح۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دیگر گروہوں کی طرح یہ بھی ایک مغلوب، ایک معمولی سا لشکر ہے، اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی وقت حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں شروع کی 11 آیات کے اندر مشرکین مکہ کا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا عقیدہ، اللہ رب العزت کے ان کو دعوت فکر، دو سوال کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اور دوسرا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ پھر ان کی حقیقت بتائی کہ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، گزشتہ اقوام عالم کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، ان سے پہلے بھی جھٹلایا قوم نوح نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والے تھے۔ فرعون کی صفت کیا آئی ہے کہ میخوں والا فرعون۔ علماء کرام نے مختلف طرح کی تفاسیر بیان کی۔ ایک تفسیر یہ کہ جو ایمان لاتا تھا فرعون، زمانہ قدیم کے اندر ایک عذاب کی صورت تھی کہ سولی پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی۔ تو میخوں والا مطلب وہ جو لوگوں کو سزا دینے کے لیے میخوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ وہ جب سفر کے لیے نکلتے تو بڑے بڑے خیمے، لکڑیاں، میخیں ان کے پاس ہوتی، جہاں پر پڑاؤ ڈالتے تو فرعون، اس کے خاندان اور اس کے جو بڑے وزراء وغیرہ ہیں ان کے لیے بڑے بڑے خیمے میخوں کے ساتھ لگا دیے جاتے۔ دونوں باتیں بالکل اپنی جگہ درست ہیں۔ تو فرعون کی کیا صفت ہے جی؟ ذو الاوتاد، میخوں والا۔ مزید کنہوں نے جھٹلایا؟ وثمود، اور قوم ثمود نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب الایکۃ، اور اصحاب ایکہ نے۔ اچھا جی، اصحاب ایکہ سورہ شعراء میں گزر چکا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ بڑے گھنے جنگلات، باغات میں رہنے والے تھے، اصحاب الایکہ۔ اولئک الاحزاب، یہ تھے گروہ، حزب کی جمع احزاب، مختلف گروہ۔ ان کلن، نہیں ہے یہ سب، الا مگر کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو میری سزا ان پر ثابت ہوگی۔ نہیں ہے یہ مگر انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری عقاب، میری سزا ان پر ثابت ہوگی۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ، اور نہیں دیکھتے یہ سب کے سب، الا مگر، یعنی نہیں یہ انتظار کر رہے، ینظرو انتظار، نہیں یہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃ واحدہ، ایک زوردار چیخ کا، ایک داڑ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لہا من فواق، فواق کا مطلب ہے ڈھیل، جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، یعنی وہ جب چیخ یا داڑ کی آواز آئے گی تو ما لہا نہیں ہوگی اس کے لیے من فواق، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے،
ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قطنا اے اللہ ہماری اس سزا کو عجل جلدی کر دے قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے. اے اللہ تو ہمیں حساب کتاب کے دن کے آنے سے پہلے ہی ہمیں سزا دے دے. حساب کتاب کے دن سے آنے پہلے ہی ہمیں اللہ کیا دے دے؟ سزا. اچھی ہے یا بری ہے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر ہی ہمارے انعامال کا حصہ دے دے. کیونکہ قیتن کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اے اللہ تو جلدی کر دے ہمارے حصہ کیا قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے. مطلب وہی جب صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے یہ کہا کرتے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ایسا نہ کرو، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، تو وہ یہ کہا کرتے اللہ یہ جنت جہنم جو کچھ ہے اللہ تو نے ہمیں دینا ہے نا، قیامت کے دن سے پہلے ہمیں دنیا میں ہی دے کر فارغ کر دے. اللہ اکبر، یعنی کس قدر ہٹ درمی ہے ان کی. تو فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی. فرمایا اصبر، صبر کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے کس چیز پر؟ علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داود، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے. ذل ایدی، جو قوت والے تھے. انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. اواب، اللہ نے ان کو کتنی قوت عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، آپ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا انا سخرنا الجبال معا، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. انا، بے شک ہم نے سخرنا الجبال، پہاڑوں کو مسخر کیا تھا. معا، اس کے ساتھ، یعنی داؤد کے ساتھ. کیسے مسخر کیا تھا؟ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے. بالعشی، شام کے وقت میں. والاشراق، اور اشراق صبح کے وقت میں. شام صبح کے وقت میں پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے. جب وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تو پہاڑ بھی گویا اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے. مزید ان پر اللہ کے کیا انعامات ہیں جی؟ مزید انعامات اللہ کے ان پر یہ تھے کہ فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ، اور پرندے جو تھے محشورۃ، حشر. یوم الحشر اسی لیے کہتے ہیں قیامت کو دن کو. حشر کا لفظی مطلب ہوتا ہے جمع، یعنی جمع ہونے کا دن. جس دن تمام مخلوقات کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا. تو محشورۃ اسم مفعول ہے، جمع کیے گئے. آبجیکٹ والا ترجمہ کیے گئے، اسم مفعول ہے، جمع کیے گئے. والطیر محشورۃ، اور پرندے بھی جمع کیے گئے تھے. ان کے سامنے سارے پرندے حاضری لگاتے، پرندے بھی ان کے سامنے جمع کیے گئے تھے. کل لہ اواب، وہ سارے کے سارے ان کے تابع تھے. یہاں واب کا مطلب کیا ہو جائے گا جی؟ ان کے تابع تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو، ان کی ملک کو ہم نے مضبوط کر دیا. شدید اسی سے نا، شددنا، ہم نے مضبوط کر دیا. شدہ یشد، فعل کہ جی شدہ یشد، اور اسے فعل ماضی ہے. وَشَدَدْنَا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ملکہ، ان کی بادشاہت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کرنے کی حکمت ہم نے انہیں عطا کر دی. ہم نے انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے ہم نے انہیں وہ عطا کر دی. فصل الخطاب. اب کیا ہوا؟ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس نَبَأُ الْخَصْمِ، جھگڑنے والوں کی خبر. نبأ خبر، الخصم جھگڑنے والے. کیا کیا انہوں نے؟ اذ تصوروا المحراب، جب انہوں نے پھلانگا محراب کو. حضرت داؤد علیہ السلام ایک محراب میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو تصور انہوں نے پھلانگا، انہوں نے محراب کو پھلانگا.
اذ دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام اس سے گھبرا گئے. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، مت گھبرائیے. وہ جو آئے تھے آپس میں جھگڑتے ہوئے فیصلہ کروانے آئے تھے، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت. خصمانی، دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ہمارے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. بغا کا مطلب بغاوت بھی اسی سے آپ کے اردو کا لفظ. ہمارے بعض نے بعض پر بغاوت کی ہے، مطلب ظلم و زیادتی کر دی ہے. فاحکم بیننا بالحق، آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشطط، اور نا انصافی نہ کریں. ولا تشطط، اور نا انصافی نہ کریں. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں، ہدایت دے دیں. سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں، نا انصافی نہ کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اب جی معاملہ کیا ہے جس کا فیصلہ کروانا ہے؟ آیت نمبر 23 میں وہ مقدمہ پیش ہو رہے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے. سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے یا دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے وہ والا بھائی بھی ہو سکتا ہے. لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے. فقالا، تو اس نے یہ کہا ہے کیا کہ اکفلنیہا، یہ بھی تم مجھے دے دو. وعزنی، اور مجھ پر غالب آ گیا فی الخطاب، بات کرنے میں، باتیں کرنے میں یہ مجھ پر غالب آ چکا ہے. اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے، تو یہ کہہ رہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو. اللہ اکبر. اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، سب سے پہلی تو یہ بات جان لے کہ قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیا یہ واقعہ تھا. کیونکہ اس کے پہلے اس کے بعد والی آیات سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں. قال، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، لقد البتہ تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا ہے، کا تجھ پر. کیسا ظلم؟ بسؤال نعجتک، تیری دمبی کا سوال کر کے. اس نے جو تجھ سے تیری دمبی کا سوال کیا نا، تجھ سے تیری دمبی مانگ لی، ایک بڑا اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. الا نعاجہ، اپنی دمبیوں کی طرف. مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دمبی کو بھی 99 دمبیاں، نعاج جمع ہے نعجت ان کی، تو یہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے جی. اور پھر ساتھ بتایا وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت زیادہ، من الخلطاء، پارٹنرز میں سے، خلید کی جمع پارٹنرز میں سے بہت زیادہ، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کے بعض بات پر زیادتی کرتے ہیں. یہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں نا، جو مل کر کوئی کام کرتے ہیں، تو ان میں سے ان کے اکثر بعض پر زیادتی کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے آج کل بھی پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا یا کوئی کام کرنا کس قدر مشکل ہے کہ آپ کو اعتبار ہی نہیں آتا، اور اکثر معاملات میں آگے چل کر اختلافات ہو جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی پارٹنرشپس بھی چلتی ہیں، لیکن جو اکثر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اکثر جو پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. ہاں، سب نہیں، اکثر. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وقلیل ما هم، لیکن وہ بڑے تھوڑے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، زیادتی نہ کرنے والے اپنے پارٹنرز پر، یہ بہت تھوڑے ہیں. اب کیا ہوا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا نا، وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے 24، یہ آیت سجدہ بھی ہے. وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، کیا سمجھ گئے؟ انما فتناہ، یہ کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا. وخر راکعا، اور وہ سجدے میں گر پڑے. واناب، اور اللہ کی طرف رکوع، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. تو الفاظ تو راکعا ہیں، لیکن اس سے مراد ساجدن ہی ہے، کیونکہ راکعا کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے، ساجدن کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے، تو یہاں پر جھکاؤ مراد لے کر سجدہ ہی مراد لیا گیا.
تو اللہ نے فرمایا فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کو یہ بخش دیا، ہم نے ان کو یہ بخش دیا، انہیں معاف کیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک البتہ ہمارے ہاں ان کا البتہ ایک قربت ہے، ہمارے ہاں ان کی ایک مقام ہے، وحسن مآب، اور بڑی اچھی جگہ ہے۔ مطلب داؤد علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے ہاں بڑی قربت اور ایک اچھی جگہ ہے، ہمارے وہ نیک بندے تھے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اس سے زیادہ اس واقعے کی تفصیلات نہیں ہیں کہ وہ دو بندے کیا تھے واقعتاً، کہ ایسا ہوا تھا، یا پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی بات سمجھانی تھی، نہ ہی صحیح حدیث کے اندر اس کی کوئی ڈیٹیل موجود ہے۔ ہاں بنی اسرائیلی روایات میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن واقعات کی نسبت کسی نبی اور رسول کی طرف نہیں کی جا سکتی، کہ کوئی نبی اور رسول ایسا ظلم کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم ان بنی اسرائیلی روایات کو انبیاء اور رسل کے مقام و مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو سب سے بہترین بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں جب اللہ رب العزت نے اس واقعے کی اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، کون تھے وہ دو بندے، کیا آئے تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کیا سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، نما فتن نہ ہو، انہوں نے اللہ سے استغفار کی اور سجدے میں گر گئے۔ اگر تفصیل نہیں بیان ہوئی تو ہم بھی تفصیل کے بارے میں سوالات نہیں کرتے۔ واللہ عالم، کیا معاملہ تھا اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتے۔ کچھ مفسرین نے وہ واقعہ لکھے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فوجیوں میں سے ایک فوجی کی زوجہ محترمہ بڑی نیک اور بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی سوچ رکھنے والی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ ایسی خاتون تو وہ اس کو امور مملکت دیکھنے چاہیے، اور وہ شاہی خاندان کے اندر ہونی چاہیے یا بادشاہ کے عقد میں ہونی چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ان کی شریعت کے اندر یہ بات کوئی اتنی معیوب نہیں تھی کہ کوئی کسی کو یعنی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے۔ مفسرین کے مطابق یعنی جو اس واقعے کی تفصیل میں گئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے سے ان کی بیویاں موجود تھیں، تو شاید اللہ رب العزت نے یہ بات اس طرح سے سمجھانی چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل درست ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل درست ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، واللہ عالم۔ البتہ قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس واقعے کی اس سے زیادہ تفاصیل موجود نہیں ہے۔ جو بھی ہیں بالا اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو معاف کیا، فغفرنا لہ ذالک۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا، خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیجئے، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ دوسرے بندے کی بات کو تو سنا ہی نہیں، یہ چیز تھی جس پر انہوں نے اللہ سے استغفار کی۔ مطلب انہوں نے ایک بندے، اور یہ موقع بڑا قوی ہے، بڑا مضبوط ہے یہ بات۔ دیکھیں انہوں نے دونوں آئے، مقدمہ پیش ہوا، ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبی ہے، میری ایک دمبی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ایک بھی مجھے دے دو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے سے نہیں پوچھا ہاں بھئی آپ کی جب 99 ہیں تو آپ کیوں اس سے ایک اور مانگ رہے ہیں؟ دوسرے کی بات کو سنے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر بعد میں جب بات کھلی تو پتہ چل گیا اللہ نے یہ تو ان کی آزمائش، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، انہوں نے اللہ سے استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ انہوں نے دوسرے بندے کی بات کو سنے نہیں، اور شاید کہ وہی 99 دمبیوں والا ہی حق پر ہو۔ تو اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیجئے، خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ سبب کیا ہے جی عذاب کا؟ با سبب کے معنی میں ہے بما نسو، بسبب اس کے جو وہ بھول گئے۔ کس کو بھول گئے؟ اللہ یوم الحساب، حساب کتاب کے دن کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا،
باطل، نہ حق. ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے ہم نے اس کو نہ حق پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یہ جو کچھ زمین و آسمان ہے بس یہ خود ہی پیدا ہوا اور خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ تو کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے، آگ کی ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کفر کیا. تو پتہ چلا جس طرح کہ آج کے دور میں بعض ملحدین، بعض ایتھیٹس وہ زمین و آسمان کو کہتے ہیں کہ خود سے پیدا ہوئی خود سے ختم ہو جائیں گی، کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، نظام چلانے والا نہیں ہے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے. اسی آیت کریمہ سے پتہ چلا، آیت نمبر 27، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کو، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یہ ناحق ہے، حالانکہ یہ ناحق تو نہیں ہے. اچھا جی، چلتے ہیں جی آج کی آخری صفحے کی طرف. انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا 5واں صفحہ ہوگا اور اسی پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کریں گے. فرمایا ام نجعل الذین آمنوا، یا ہم بنا دیں ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا ہم ان کو بنا دیں؟ کیسے بنا دیں؟ کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح. یعنی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو فساد کرنے والوں کی طرح بنا دیں؟ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایمان والوں کا درجہ ہے، اللہ کے ہاں ایمان والوں کا درجہ ہے، تو ایمان والے فساد والوں کی طرف کیسے ہو سکتے ہیں ان کی طرح؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں متقین کو گناہگاروں کی طرح. فاجرون کی جمع ہے فجار، گناہگار، فسق و فجور کرنے والا. کیا ہم متقین کو فجار کی طرح بنا دیں یا ہم ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو مفسدین کی طرح بنا دیں؟ فرمایا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف، مبارک، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقلوں والے نصیحت پکڑیں اور اس کی آیات میں کیا کریں جی؟ تدبر کریں، اس کی آیات کے اندر غور و فکر تدبر کریں. جی چند لمحات میں ہم اپنی کلاس کو جاری رکھتے ہیں. جی آپ اگلی آیات کو دیکھ لیجئے. جی بارک اللہ فیکم. کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا ایک انعام ہوا. فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیے داؤد علیہ السلام کو سلیمان، ہم نے داؤد کو عطا کیے سلیمان علیہ السلام. تو جیسے حضرت ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل و اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، یہ سب باپ بیٹے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا. تو اسی طرح حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی ہیں، جن دونوں باپ بیٹوں کو اللہ رب العزت نے رسالت کے منصب پر فائز کیا. فرمایا نعم العبد، کتنے ہی اچھے بندے ہیں، انہ اواب، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے ہی اچھے بندے ہیں، انہ اواب، وہ بے شک
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اواب۔ اب کیا ہوا؟ ان کا بھی ایک واقعہ پیش آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب شام کے وقت پیش کیے گئے ان پر، اذ جب عریضہ پیش کیے گئے علیہ ان پر، بالعشی شام کے وقت، الصافینات، صافینون یا صافینتون کی جمع ہے، الصافینات کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے، 3 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر رات گزارنے والے گھوڑے، تیز رفتار۔ الجیاد جواد کی جمع ہے عمدہ گھوڑا، اعلیٰ نسل کا، ان پر عمدہ نسل کے اعلیٰ گھوڑے تیز رفتار جب پیش کیے گئے، فقال تو انہوں نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے پسند کیا ہے، حب الخیری، مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ توارت چھپ گیا، مطلب سورج چھپ گیا پردوں میں۔ مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اب اس طرح ہوا کہ ان کے گھوڑے وغیرہ ان کو دکھائے گئے، اب وہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، سورج پردوں میں غروب ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر ترجیح دے دی۔ ردوہا علیہ، ردوہا ان کو لوٹاؤ ذرا مجھ پر، ردو ان گھوڑوں کو لوٹاؤ، ہاں ان گھوڑوں کو علیہ مجھ پر ذرا واپس لے کر آؤ ان کو۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی راہ میں انہیں قربان کر دیا۔ فطافقا مسحن، فطافقا تو وہ شروع ہو گئے، مسحن چھونے لگے، بسو کی پنڈلیوں سے، والاعناق اور گردنوں سے، مطلب انہوں نے ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دی، گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دی۔ انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے مجھے اللہ کا ذکر بلا دیا ہے اور یہ میرے ذکر پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب کیا ہوا، معروف واقعہ ہے، اکثر مفسرین نے ذکر کیا کہ ابن کثیر اور دیگر تمام نے، کہ اور صحیح احادیث کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کی جو 100 کے قریب بیویاں اور لونڈیاں وغیرہ تھیں، اور پچھلی جو شریعتیں ہیں ان کے اندر 4 سے زیادہ زوجات، اس کی بھی اجازت تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی زوجات کے پاس جاؤں گا اور اللہ رب العزت مجھے جو اولاد عطا کرے گا وہ سب کے سب انہیں میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میں انہیں قربان کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ رب العزت نے صرف ان کی اس نصیحت کے لیے کیا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو صرف ایک بیوی سے اولاد عطا کی، اور وہ بھی معذور۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا، جسدن ایک جسم، ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم رکھ دیا، ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہیں احساس ہو گیا۔ یہ جسدن سے مراد ان کا وہ ایک بچہ جو معذور پیدا ہوا تھا۔ قال، کہنے لگے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر، لا ينبغی لاحد من بعدی، جو میرے بعد کسی ایک کو کے لیے نہ ہو۔ اے اللہ مجھے بخش دیں اور ایسی بادشاہت عطا کر، ملک عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو۔ انکا انت الوہاب، بے شک اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو قوت اللہ نے عطا کی، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد دنیا کے کسی بادشاہ کو عطا کی گئی۔ فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، بڑی نرم ہو کر آرام سے، حیث اصاب، جہاں کہیں وہ پہنچنا چاہتے تھے، مطلب جہاں کہیں وہ سفر کا ارادہ کرتے سمندر کے اندر، تو یا اس طرح بھی تو ہوائیں ان کو لے کر اڑتی پھرتی تھی۔ سمندر کے اندر ہوتے تو وہ جو باغبان والی کشتیاں ہوتی ہیں، تو ہوا اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی جس طرف ان کا سفر کا ارادہ ہوتا تھا۔ مزید
ان کی بادشاہت کی مضبوطی کیا تھی؟ فرمایا وَالشَّيَاطِينَ، مطلب ہم نے مسخر کیا ہوا کو، اور دوسری چیز ہے وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو، شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ کون سے شیاطین جی؟ کل بنائن، ہر بنانے والا، تعمیر کرنے والا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جنوں میں سے جو مستری ہیں، مطلب جنوں میں سے جو تعمیرات کرنے والے ہیں نا، بنانے والے، بلڈنگز کو، عمارتوں کو بنانے والے، وغواص، اور غوطے لگانے والے، جو سمندروں کی تہہ کے اندر سے غوطے لگا کر قیمتی موتی جواہرات نکالنے والے تھے، ہم نے ان شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ اور جو تابع نہیں تھے وہ آخرین، اور دوسرے یعنی دوسرے شیاطین، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، دوسرے کچھ شیاطین جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مطلب جو ان کا حکم نہ مانتا اس کو زنجیروں میں بطور سزا کے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری عطا، فمنن او امسک بغیر حساب، اب تو کیا کر، تو فمنن، تو اس کو، یہ جو اللہ کی تجھ پر عطا ہے، تو احسان کر۔ منع یا منو کا مطلب ہوتا ہے نا احسان کرنا، تو فعل امر ہے، فمنن، تو احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا پھر تو روک لے اس کو، مطلب تو اللہ کی راہ میں دے، یا تو اس کو اپنے پاس روکی رکھ، بغیر حساب، بغیر حساب کے، مطلب تجھ پر اس کا کوئی حساب نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے تجھ پر، یہ اللہ کی تجھے دین ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے، یا تو اپنے پاس روکی رکھ، بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک البتہ ہمارے ہاں ان کا ایک قرب تھا، زلفا قربت کے معنی میں قرب، و حسن مآب، اور بڑا اچھا ٹھکانہ تھا، بے شک ان کا ہمارے ہاں بڑا اچھا ٹھکانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کرتے ہیں ہم آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو کیا خیال ہے چیٹ میں بتائیے، کل ہم اس واقعے کو شروع کریں یا آج اس واقعے کو پڑھ لیں؟ صرف 4 آیات ہیں، 4 آیاتیں حضرت ایوب کا واقعہ پڑھ لیں، پھر ہم کل حضرت ابراہیم اور اسحاق کے ذکر سے شروع کریں، ان کے تذکرے سے۔ چلیں جی، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ سب بھی کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ایک نہیں آئے جو کہہ رہے ہیں کل پڑھ لیں۔ کوئی ہماری طرح کی کلاس میں نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے تو وہ کہتے جی کل پڑھ لیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، آپ سب کہہ رہے ہیں آج پڑھ لیں۔ تو چلیں آج مکمل کرتے ہیں، 4 آیات ہیں۔ فرمایا وذکر، اور ذرا تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے کو۔ کون سے بندے جی؟ ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال و دولت عطا کیا، اولاد عطا کی، ان پر آزمائش یہ آئی کہ سب کچھ ان سے چھن گیا، حتیٰ کہ مال، اولاد، اہل و عیال، صرف ایک بیوی ان کا ساتھ دینے کے لیے باقی بچی، اور ان کی صحت بھی ان سے جاتی رہی۔ اب جب صحت بھی چلی گئی تو اللہ نے فرمایا اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا؟ انی مسنی الشیطان، یہ کہ مجھے شیطان چھوا ہے، بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان مجھے چھوا ہے۔ نصب کا مطلب ہے کہ وہ مجھے دکھ دینا چاہتا ہے یا مجھے تھکانا چاہتا ہے، وعذاب، اور آزمائش، شیطان مجھے دکھ، رنج اور آزمائش پہنچانا چاہتا ہے، مطلب ہے اللہ مجھے وہ شیطان مجھے مزید آزمائش کے اندر ڈال رہا ہے، شیطان مجھے چھوا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان ان کے لیے اس آزمائش کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم ہوا جی؟ ارکض برجلک، ارکض، مارو، برجلک، اپنا پاؤں، اپنے پاؤں کو مارو، مطلب پاؤں کو زمین پہ مارو۔ ایک اللہ کے حکم سے جب اللہ نے ان کو شفا دینا چاہی تو ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا، جس کا پانی انہوں نے پیا، اپنے اوپر انڈیلا، ان کی جلد کی بیماری اور جسم کے کمزوری، ساری قوتیں دوبارہ بحال ہونا شروع ہوگی، بیماریاں ختم ہونا شروع۔ فرمایا ھذا مغتسل، یہ غسل کے لیے بھی ہے، باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کے لیے بھی، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کا پانی بھی ہے، شراب بھی ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، تو ہم نے ان کے اہل و عیال انہیں عطا کیے۔ ایک بیوی بچی تھی
ساتھ باقی اہل و عیال بھی انہیں عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، صرف اتنے نہیں بلکہ ان کی مانند انہی کے ساتھ، ان کی مانند انہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا رحمۃ منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وذکرہ، اور ایک نصیحت تھی کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. لب ان کی جمع ہے الباب، جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ کیا تھی؟ ایک نصیحت تھی. پھر اب ہوا یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اپنی بیوی کی کسی نافرمانی پر انہوں نے قسم کھا لی کہ جب میں صحت مند ہوں گا تو تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا. اب اللہ رب العزت نے حکم دیا خذ بیدک ضغثاً، اپنی قسم کو پورا کیجئے. خذ، پکڑیے، بیدک، اپنے ہاتھ میں، ضغثاً، ایک جھاڑو وغیرہ، ایک جھاڑو یا جو تیلوں کا مجموعہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں وہ پکڑیے. فضرب بھی، اس کو اس کے ساتھ ماریے. ولا تحنث، اور اپنی قسم نہ توڑیے. تو وہ جو 100 آپ نے انہیں کوڑے مارنے تھے اس کے بدلے میں انہیں وہ ایک ہی دفعہ ماریے، وہ 100 تنکے ان کو لگ جائیں گے اور قسم پوری ہو جائے گی. انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو پایا ہے صبر کرنے والا. نعم العبد، کتنے ہی اچھے وہ بندے ہیں. انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بے شک رجوع کرنے والے ہیں. تو آپ نے دیکھا، میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مختلف صورتوں میں انبیاء رسول کے واقعات تکرار کے ساتھ آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر ان واقعات سے جو سبق ہوتا ہے، جو عبرت ہوتی ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں نا واقعات، یہاں پر ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے نعم العبد انہ اواب، اور اس سے پہلے سورۃ صافات کے اندر سلام ان کہا گیا. تو یہ تبدیلیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ انبیاء رسول کے واقعات جو تکرار کے ساتھ آتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیا ہماری کتاب میں ایک بات بار بار ہو رہی ہے. وہ جب بھی ہو رہی ہے نئے سرے سے اس کے اندر لیسن اور سبق تقسیم ہو رہا ہے. وہ اللہ نے آپ کے لیے ایک راستہ کھلا چھوڑا کہ اگر آپ اس میں تدبر کرنا چاہیں، غور کرنا چاہیں، تو قرآن مجید سے ان موتیوں کو چنیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم 23ویں پارے کے تقریباً جو 5 ساڑھے 5 صفحات رہ گئے ہیں اس کو پڑھ کر انشاءاللہ ہمارا 23واں پارہ کل مکمل ہو جائے گا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیا کریں. جو رات کو آپ 5 صفحات پڑھتے ہیں، دن میں ان 5 صفحات کی تلاوت کر لیں، اس کے معانی کو اور تدبر کرتے ہوئے ذہن میں لا کر تصور کے ساتھ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.